الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اس کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ ہمارا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، کامل ہے، مکمل ہے، زندگی گزارنے کا پورا سیٹ اپ اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اہل کتاب خصوصاً اور تمام غیر مسلمین عموماً ان کے کلچر، ان کے تہواروں میں ان کا ساتھ نہیں دینا، مخالفت کرنی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی مونچھوں کے خلاف تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین وحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو اور اپنی مونچھوں کو کترا کرو۔ جیسے وہ لمبی لمبی مونچھیں رکھا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں۔ دوسری جگہ یہی بات ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، وخالف المجوس، مجوسیوں کی، آگ کی پوجا کرنے والوں کی مخالفت کرو اور اپنی مونچھوں کو کترا کرو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، سنن وغیرہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہمارے منہج طریقے پر، ہماری سنت پہ نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسرے دین اور دھرم والوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود اور نصارہ کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ یہ عمومی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس طرح سے بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ارادتاً اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، ان کے کلچر کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا اس امت کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب کی مخالفت کرے۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی مرضی کا مسئلہ بناتے ہیں، اس کو ہم رواداری کا مسئلہ بناتے ہیں، اس کو ہم ایک ساتھ کئی کلچر کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل جل کر رہنا اس چیز کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ آج مخالفت نہیں کوئی کرتا ہے، بلکہ موافقت کرتا ہے، سائلنٹ موڈ پہ بھی نہیں رہنا چاہتا ہے،
کہ چلو وہ ان کا تہوار ہے، ان کا دھرم ہے، ان کو منانے دو، ہم خاموش رہیں گے، اس میں بھی انسان کو صبر نہیں ہو رہا ہے، وہ اس میں جا کر ہاتھ بٹاتا ہے، شریک ہوتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا رویہ بنا جو سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کی 45 نمبر روایت پہ ایک حدیث موجود ہے، ایک بار ایک یہودی شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، جب حضرت عمر خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور آ کر کہتا ہے یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر بادشاہ، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیت فی کتابکم تقرؤونها لو نزلت علینا، ایک ایسی آیت آپ کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آپ لوگ اس کو پڑھتے ہو، اگر وہ ہم قوم یہود پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت اتری تھی اس دن کو عید بناتے، اور اس دن کچھ نہ کچھ ضرور سیلیبریٹ کرتے، عید منا لیتے، اس کو فیسٹیول بنا لیتے۔ یہ یہودی نے للچائی ہوئی نگاہ سے اس آیت کو دیکھا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے مسلمانوں آج تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اور تمہاری اس دین سے میں راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کے مکمل کرنے کی خبر دی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے اور خوش ہونے کی، پسندیدہ دین ہونے کی سرٹیفکیٹ دی، یہود و نصارہ نے جب اس قرآن کی آیت کو دیکھا وہ اس کے معنی کو سمجھ گئے۔ مسلمانوں کا رتبہ دیکھو، اللہ نے جو دین انہیں دیا، جو نبی دیا، اس نبی سے بھی راضی، اس دین سے بھی راضی ہے، اور اللہ رب العالمین یہ بھی فرما رہا کہ تمہارا دین مکمل ہے، یعنی اب تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دین اور دھرم کے معاملے میں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس مکمل پورا نصاب اور سلیبس زندگی گزارنے کا موجود ہے۔ یہ آیت جب اللہ نے نازل فرمائی، یہودی آ کے حضرت عمر سے کہتا ہے، حضرت عمر اس کی بھاونا کو سمجھ گئے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، یہ آیت جس وقت نازل ہوئی، جس پوزیشن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جس دن نازل ہوئی، وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی، اللہ کے نبی کھڑے تھے، اس پوزیشن میں آیت نازل ہوئی تھی، اور دن بھی جمعے کا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات بیان کرنے کے بعد خاموشی سے ایک پیغام دے دیا، اے یہودی، اگر میرے نبی نے اس دن کو عید بنایا ہوتا، سیلیبریٹ کیا ہوتا تو ہم بھی مناتے، ابو بکر صدیق نے اس کو منایا ہوتا تو ہم بھی مناتے، لیکن ابو بکر نے بھی نہیں منایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں منایا، اس لیے ہم تیرے کہنے پر اس دن کو عید نہیں منائیں گے۔ یہ مسلمان قوم ہے۔ حضرت عمر نے ایک سبق دیا کہ عید منانا اور کسی دن کو فیسٹیول کی حیثیت دینا، اس دن جشن منانا، یہ بھی ضروری ہے قرآن و سنت سے ثابت ہو، یہ بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہو۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری عید، جمعے کے دن عید ہوتی ہے، اتفاق سے وہ آیت اسی دن نازل ہو گئی، پھر مسلمانوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو ہم مسلمان وہ قوم ہیں جو عید اور تہوار کے معاملے میں بھی قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں کہ کون سی عید منانی ہے، کون سی نہیں منانی ہے، کون سی ہماری ہے، کون سی غیروں کی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ بباغ دہل دو ٹوک فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بس دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ایک ہفتہ واری عید، اگر عید کہیں تو جمعے کا دن، اس کے علاوہ تیسری کوئی اور عید نہیں۔ نہ ہم عید میلاد النبی کو مناتے ہیں، نہ ہم عید غدیر کو مناتے ہیں، اور نہ ہی ہم عید میلاد عیسیٰ کو مناتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں موجود ہے۔ اور آگے دیکھیے سنن ابو داؤد میں کتاب الایمان والنذور 3313 میں ایک حدیث ہے، مسلمانوں کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی، جاہلیت کے دور میں نے ایک منت مانی تھی، ایک فلاں میدان ہے، اس میدان میں جا کر میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، یہ منت مانی تھی، میرا کام ہو جائے۔ اللہ کے نبی کام بھی میرا ہو گیا، اب میں وہ اونٹ لے جا کر اس میدان میں ذبح کر دوں، منت پوری کروں کہ نہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے، هل كان فيها عيد من اعيادهم، آئے میرے صحابی بتا اس میدان میں کیا غیروں کا کوئی تہوار منایا جاتا ہے؟
کیا اس میدان میں کسی فنکشن اور کسی فیسٹیول کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اس میدان کا غیروں کی عید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، ہل کان فیہ وثن من اوثان الجاہلیۃ یعبد، کیا اس میدان میں کسی بت کی پوجا کی جاتی ہے، کسی غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے، چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، تب تم اپنی منت کو پوری کر سکتے ہو، لے جاؤ اپنا اونٹ اور اس میدان میں تم ذبح کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ جو دو سوال کیے، سوال پہ غور کریے۔ ہم مسلمان وہ قوم ہے کہ غیروں کی عیدوں میں شریک ہونا، اس کی مبارکبادی دینا اور اس میں حصے داری دکھانا، اس کی مٹھائیوں کو کھانا تو دور کی بات ہے۔ جس میدان میں وہ اپنا شرکیہ اور کفریہ عید کریں، اس میدان میں ہم اپنی عبادت جیسی چیز بھی نہیں کر سکتے۔ جس جگہ پہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کریں، ان بتوں کی عبادت کی جگہ پر ہم اپنی عبادت بھی نہیں کریں گے، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، کوئی بت وہاں پوجا جاتا ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ منت مانی تھی کہ جا کے میں وہاں پر اپنی نظر پوری کروں گا؟ فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب کر سکتے ہو۔ وضاحت سے آپ نے سوال کیا، کیا کوئی ان کی عید ہے؟ کہا نہیں، عید نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر ان کی عید ہوتی تو صحابی کو اجازت نہ ملتی۔ نظر پوری کرنا عبادت ہے، ہماری عبادت بھی ان کی عیدوں میں نہیں ہو سکتی، پھر ہم اپنی عام زندگی ان کی عیدوں میں کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ پھر اس میں کیوں ہم اپنی حصے داری دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ شرعاً تو حرام ہے ہی، قانوناً بھی آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے جو آپ کرتے ہو، نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا، ہفتے کا گزرنا، مہینے کا گزرنا، سال کا آنا جانا، یہ سب ہمارے رب اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے۔ قرآن کریم سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 44 کے اندر، یقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی دنوں کو اور رات کو بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کبھی دن میں روشنی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بادلوں کے اندھیرے سے دن میں ہی اندھیرا کر دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اللہ چاند کے ذریعے سے روشنی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے جو لوگوں کے دنوں کو بدلتا ہے، آج کسی کو امیر کل کو غریب بنا دیتا ہے، کل کوئی غریب تھا آج اسے امیر بنا دیتا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین ہی کرنے والا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن بنائے اور دنوں میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ امیر و غریب بن رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، کوئی برباد ہو رہا ہے، اگر انسان غور کرے تو ہر انسان کے لیے جس کے پاس عقل اور دماغ ہے، نگاہ ہے، بصیرت ہے، بصارت ہے، وہ اپنے لیے عبرت کا سامان پائے گا۔ دوسروں کی زندگی پہ اگر غور کرے، اپنی زندگی پہ غور کرے تو اللہ نے فرمایا جو دن رات آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، کوئی بن رہا ہے، کوئی بگڑ رہا ہے، کوئی آسمان میں اٹھ رہا ہے، کوئی زمین میں دھستا جا رہا ہے، اگر اس پہ غور کرے تو ہر ایک کے لیے عبرت کا سامان ہے، ہر ایک کو نصیحت مل سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن جو لوگوں کے دن ہوتے ہیں، اچھے دن ہوں یا برے دن ہوں، جو بھی لوگ کہتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میں تقسیم کر کے رکھ رہا ہوں، آج کسی کو دے رہا ہوں کل نہیں دوں گا، آج کسی سے کچھ چیز چھین رہا ہوں کل اسے عطا کر دوں گا، یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، یہ جو انسان ہیں یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، یہ مجھے گالی بھی دیتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، یوزینی ابن آدم، یہ آدم کی اولاد مجھے گالی بھی دیتا ہے، یہ مجھے تکلیف بھی دیتا ہے۔ یہ آدم کی اولاد کہتا برا زمانہ آ گیا جب اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ زمانے کو گالیاں دینے لگتا ہے، جبکہ میں ہی زمانے کو بدلنے والا، میں ہی لوگوں کے حالات بدلنے والا، میں ہی رات و دن کو لانے والا، میں ہی ہفتوں کو بدلنے والا، میں ہی مہینے کو گزارنے والا، میں ہی سال کو دوسرے سال میں بدلنے والا، یہ سارے کارنامے میرے، سورج کا نکلنا میری طرف سے، چاند کا نکلنا میری طرف سے، صبح و شام کا ہونا میری طرف سے، یہ زندگی کا گزرنا میری طرف سے، لوگوں کی حالات کو بدلنا میری طرف سے، تقدیریں لکھنا میری طرف سے، لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹنا میری طرف سے، سب کچھ جب میری طرف سے، پھر انسان زمانے کو کیوں گالی دے رہا؟ زمانہ میں چلا رہا ہوں۔ گویا اللہ فرما رہا ہے جب انسان زمانے کو گالی دیتا گویا کہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، اور اس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے زمانے کو گالی نہیں دے سکتے۔ علماء نے کہا حرام ہے یہ اللہ کو گالی دینا اگر آپ زمانے کو گالی دیتے ہیں، اور اس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔
وقت گزر رہا ہے، سال بدلتا ہے، آج تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، 12 مہینے کے گزر گئے اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، کب انسان جوان ہوا، کب بڑھاپے کی طرف بڑھ پڑا، یہ دنیا کی مشغولیات میں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان 3 طرح کی نعمتوں کو پاتا ہے اور 3 طرح کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نعمتیں ایسی اس کی زندگی میں ہوتی ہیں جس کو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اس کے لیے شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں بھی کچھ لوگ کنجوس نکلیں گے، مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ھذا من فضل ربی کہتے بھی ہیں لیکن شکریہ نہیں ادا کرتے۔ مانتے تو ضرور ہے کہ اللہ کی طرف سے، لیکن شکریہ نہیں ادا کرتے۔ کہا پہلی وہ نعمتیں کہ انسان مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوسری وہ نعمتیں جس کا وہ انتظار کرتا ہے، یعنی اس کی ڈیزائر ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، وہ امید لگائے بیٹھا ہے، اس کے لیے جتن بھی کر رہا، محنت بھی کر رہا، کوشش بھی کر رہا، دعا بھی کر رہا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں۔ کہا تیسری وہ نعمت جو صبح سے لے کر شام تک اس کے آس پاس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ جب محسوس ہی نہیں کرتا تو کیسے وہ اس کے لیے شکریہ ادا کرے گا؟ اور غالباً اسی تیسری قسم کی نعمت کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اے لوگوں، دنیا کی نعمتیں بہت ساری ہیں لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے ساتھ انسان سب سے زیادہ ناانصافی کرتا ہے۔ خالی وقت کسی کو مل جائے، کسی کو اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، صحت کا مل جانا اور انسان کو فرصت کے لمحات مل جانا، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو ملتی ہیں زندگی میں، لیکن سب سے زیادہ انہی نعمتوں کی ملیا میٹ انسان کرتا ہے، سب سے زیادہ انہی نعمتوں کو برباد کرتا ہے۔ محسوس ہی نہیں کر رہا ہے کہ وقت جو گزر رہا ہے یہ ایک نعمت ہے، یہ جو صحت اپنی ہے یہ ایک نعمت ہے، اور اسی کو انسان ضائع کرتا ہے۔ ہمیں انہی نعمتوں کو محسوس کرنا ہے۔ سال گزر گیا، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، اللہ کے قریب جا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں، قبر کے قریب جا رہے ہیں، یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ مسلمان ایسا سوچتا ہے، غیر مسلم کیا سوچتے؟ سال ختم ہو گیا، نہیں مرے خوشی منا لو، ہم زندہ ہیں خوشی منا لو۔ انہیں تو آخرت سے کیا لینا دینا، وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ مریں گے دوبارہ پھر آ جائیں گے، پنرجنم ہو جائے گا، اچھا کیا تو اچھے بن جائیں گے، برا کیا تو کتا بلی بن جائیں گے۔ ہمارا تو ایسا سوچنا نہیں ہے۔ مسلمان کا بچہ یہی مانتا ہے ایک بار انسان زندہ ہوا، مر گیا، دوبارہ واپس زندگی اس کو نہیں ملے گی۔ برے لوگ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندگی میں واپس بھیج دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل عملا صالحا، میں بہت نیکیاں کر کے لاؤں گا، ایک لمحے کے لیے بھی تیری مخالفت نہ کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اب دوبارہ تمہیں زندگی نہیں ملنے والی۔ نیک لوگ بھی تمنا کریں گے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر کے والد محترم ہیں، میدان احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی بہت ساری بیٹیاں تھیں، بہت سارے قرضے بھی ان کے اوپر تھے، اور بیٹا ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ، لیکن میدان احد میں شہید ہو گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہیں، باپ کی وفات کا غم ہے، بیٹیوں بہنوں کی فکر بھی ہے، اور باپ کے سر جو قرضہ تھا اس کو ادا کرنے کی بھی فکر ہے۔ سر جھکائے بیٹھے ہیں، چہرے پہ غمی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا، آپ نے پوچھا مالی اراک یا جابر منکسرا، اے جابر میرے صحابی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم غمزدہ ہو، تم ٹوٹ چکے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ میرے والد محترم آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، غزوہ کرتے ہوئے میدان احد میں شہید ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی میرے والد نے ایک لمبا پریوار چھوڑا ہے اور ان کے اوپر بہت سارے قرضے بھی تھے۔ اے اللہ کے نبی باپ کے جانے کا بھی غم، اے اللہ کے نبی قرض کی ادائیگی کا بھی غم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ 9 بہنیں چھوڑ کر میرے والد دنیا سے چلے گئے، ان بہنوں کی خبر گیری کرنا، شادی بیاہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی ذمہ داری کو اٹھانا وہ بھی میرے سر ہے۔
یہی سب ہے اللہ کے نبی جس کو سوچ کے میں غم میں ہوں. ورنہ خوشی کی بات تو ہے کہ میرا باپ شہید ہوا ہے, انشاءاللہ آخرت تو اچھی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, یا جابر الا ابشرک, کیا تمہیں خوشخبری سناؤں تمہارے باپ کے تعلق سے؟ فرمایا اللہ کے نبی ضرور. اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی, وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا. آپ نے فرمایا جابر سنو, اللہ رب العالمین نے آج تک کسی بھی انسان سے پردہ ہٹا کے بات نہیں کی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے واسطہ کے بغیر بات کی, بلا واسطہ ڈائریکٹ بات کی, لیکن پردے کے ساتھ. موسیٰ کلیم اللہ ہے. اے جابر آپ کے لیے خوشخبری ہے, آپ کے والد میدان احد میں شہید ہو گئے. اللہ رب العالمین نے آپ کے والد سے گفتگو فرمائی بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی پردے کے. کوئی واسطہ بھی بیچ میں نہیں, کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں, کوئی پردہ بھی نہیں, ڈائریکٹ براہ راست آپ کے والد سے اللہ نے گفتگو کی ہے, کلام ہوا ہے. جابر اے اللہ کے نبی کیا بات ہوئی ہے؟ آپ نے ایک بات کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا اے جابر اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے والد سے, یا عبدی تمنا علی اوتک, اے میرے بندے تو تمنا کر, تو کیا چاہتا ہے اپنی من کی بات بتا. جبکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی من کی بات جانتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن حرام کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان سے اس کی تمنا سننا چاہتا ہے. فرمایا تمنا علی اوتک, اے عبداللہ ابن حرام میرے پیارے بندے تو میری راہ میں شہید ہو کر آیا, تمنا کر تجھے کیا چاہیے, میں ضرور تمہیں عطا کروں گا. مرنے کے بعد کی زندگی ہے, ایک شہید سے سوال ہو رہا ہے. ایک شہید جب وفات پا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبز پرندے کے اندر اس کی روح ڈال دی جاتی ہے, وہ جنت کے اندر پرواز کرتا رہتا ہے. اللہ نے اسی روح کو زندہ کر کے حضرت عبداللہ سے گفتگو کی تھی. اب کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین میری تمنا یہ ہے کہ تم مجھے دوبارہ زندہ کر دے, دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے, تیرے راہ میں دوبارہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں, پھر سے میں اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان تیری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. مانگا بھی تو عبداللہ ابن حرام نے کیا مانگا؟ ایک نیک انسان جب اس دنیا میں چلا جاتا ہے وہ بھی دنیا میں آنے کی تمنا کرتا ہے, ایک گنہگار بھی جاتا ہے وہ بھی دنیا میں آنے کی تمنا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن حرام سے فرمایا اے عبداللہ ابن حرام انہو سبق منی, میں نے پہلے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی برزخ کی زندگی میں آ جائے گا, دوبارہ اسے میں پلٹا کر لوٹا کر دنیا کی زندگی میں نہیں لے جاؤں گا. یہ تو پہلے ہی میرا فیصلہ ہو چکا ہے, لہذا دوبارہ تمہیں اس دنیا میں نہیں بھیجوں گا. آج لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روحیں آ جاتی ہیں, ہر جمعرات کو گھر میں آ جاتی ہے. واضح آپ نے فرمایا, اللہ فرما رہا ہے دنیا میں واپس نہیں بھیجوں گا. لوگ کھانے بنا رہے جمعرات کو, قبروں پہ جا کر نہ جانے کیا کیا کر رہے کہ روحیں واپس آ رہی. بھائی جو نیک انسان ہے وہ جنت میں, وہ قبر کے اندر جنت کی نعمتوں کو پا رہا ہے, مزے لے رہا ہے. یہ دنیا کے جھمیلوں میں آئے گا تمہارے یہاں, تمہارے گھر کی بدبو سونگنے آئے گا, تمہاری بدعمالی اور گناہوں کو دیکھنے آئے گا. اور اگر وہ گنہگار ہے, سزا پا رہا ہے, اس کو فرصت کہاں ہے؟ فرشتے اس کو چھوڑیں گے کہ جاؤ گھر کا سیر کر کے ایک بار وزٹ کر کے تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ سوال ہی نہیں. اللہ نے فرمایا اے عبداللہ ابن حرام یہ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ میرا کوئی بندہ مرنے کے بعد برزخی زندگی کے بعد واپس نہیں جائے گا, واپس نہیں جا سکتا. حضرت عبداللہ نے فرمایا اے اللہ رب العالمین جب یہ تیرا فیصلہ ہو گیا تو اپنے فیصلے میں اٹل ہوتا ہے, تو اپنے باتوں کو بدلتا نہیں. اے اللہ رب العالمین تو میرے بعد جو دنیا میں زندہ ہیں, میری اولادیں زندہ ہیں, میرے دوست احباب زندہ ہیں, کسی طریقے سے تو ان کو میرے بارے میں بتا دے, ان کو خبر کر دے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں بھی نازل کی, اور یہ ساری گفتگو جو اللہ کے نبی نے بتائی حدیث کی شکل میں, وہ ساری چیزیں بھی اللہ نے اللہ کے نبی کو بتا دی. اب اللہ کے نبی ان کے بیٹوں کی بات بتا رہے ہیں. قرآن کی آیت اسی موقع پہ نازل ہوتی ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو, بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو روزیاں دی جا رہی ہیں. یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی.
لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شہید لوگ دنیا میں، آج تو لوگوں نے کیا کیا عقیدے بنا لیے کہ وہ شہید آ کے مدد کرتے ہیں، نہیں آتے بھائی واپس، وہ اپنی زندگی پا چکے۔ آپ دیکھیے عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ وعدہ بھی کر چکا ہے کہ میں تمہیں دوں گا، تمنا کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ نیک آدمی جانے کے بعد آنے کی تمنا کرتا کہ اور نیکیاں کروں گا اور اپنے رب کو خوش کروں گا، ایک جان نہیں 1000 جان قربان کروں گا۔ برا آدمی بھی تمنا کرتا کہ جا کے جو غلطیاں کیا، کوتاہیاں کیا ہے، وہ سب خمیازہ بھگت لیا ہوں، اب جا کے میں نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا۔ کسی کو آنے کی فرصت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پہ کہتا اپنے بندوں سے کہ میرے بندو، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تم جانتے ہو، تمہارے نبی نے، قرآن نے تمہیں بتا دیا ہے۔ زندگی میں تم نیکیاں کما لو، مرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کل کے لیے اس نے کون سی نیکی جمع کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اپنے اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا میں کہا۔ آج کا دن گزرے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں میرے بندو دیکھو، غور کرو، اگر آج تم مر گئے، کل کا صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو غور کرو، حساب لگاؤ اپنا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا کہنے کی ہے۔ ہم اور آپ سب کچھ سوچتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، لیکن نیکیوں کا حساب نہیں کرتے۔ یہ ہم نہیں غور کرتے کہ آج سے پہلے کی زندگی، اس ہفتے، اس مہینے، اس سال ہم نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں اور کون کون سے ہم سے گناہ ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی بہتر انسان کون ہے؟ سنن ترمذی میں کتاب الزہد 2330 پہ روایت ہے، اے اللہ کے نبی بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، لمبی عمر کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، نیک کام کرنے والا انسان ہو، بہتر انسان یہ ہے۔ اے اللہ کے نبی برا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو لمبی عمر تو مل گئی لیکن برائیاں ہی برائیاں کرتا جا رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ بدترین انسان ہے، برا انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مسئلہ بتا دیا۔ آج لوگ ہم دعائیں دیتے ہیں، اللہ تم کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ فلاں کو لمبی عمر عطا فرمائے، یہ دعا دیتے ہیں، لیکن اتنی دعا ٹھیک دعا نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے۔ کیا دینا دعا؟ اللہ لمبی عمر عطا فرمائے نیکی کے ساتھ، اللہ لمبی عمر عطا فرمائے نیکی کے ساتھ۔ ایک مجلس میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسپیچ دینے کے لیے بیٹھے تھے، اناؤنسر پکار رہا تھا، تو یہی دعا اس نے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ فوراً شیخ نے اس کو لقمہ دیا، علی العمل الصالح، لمبی عمر ملے تو نیک عمل کے ساتھ ملے۔ اور اس حدیث سے استنباط ہے یہ کہ جس کو لمبی عمر مل گئی ہو اور وہ آدمی لمبی عمر پانے کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی قسم وہ انسان برا انسان ہے، یہ نشانی ہے اس کے برے ہونے کی۔ اور جس کو لمبی عمر ملی ہو اور ساتھ میں نیکی کا کام بھی کرتا رہا ہو تو اللہ کی قسم اس کے اچھے ہونے کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا جیسے جیسے عمر ڈھلتی جائے نیکیوں کا آپ کو مقدار بڑھا دینا، پرسنٹیج نیکیوں کی بڑھا دینی ہے۔ جوانی میں کم عبادت کرتے تھے، بڑھاپے میں بڑھاؤ، آگے بڑھو۔ عمر تمہیں مل رہی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ نیکیوں میں اضافہ کرو، کیونکہ خطرہ ہے اگر بڑھاپا بدماشی میں، عیاشی میں، عیاری میں، مکاری میں، دھوکے بازی میں گزر رہا ہے تو پھر علامت ہے کہ آپ برے انسان ہو اللہ کی نگاہ میں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التمنی کے اندر 7235 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص موت کی تمنا کرے۔ گنہگار انسان بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا، نیک انسان بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا، کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ موت کی تمنا کر۔ کتنے بھی آپ کو غم مل جائیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ موت کی تمنا کر لے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کان محسنا فیزداد، اگر انسان غموں سے چور ہے، پریشان ہے، لیکن ہے نیک تو موت کی تمنا نہ کرے، نیک ہے تو نیکی ہی کرے گا، اور اگر برا ہے تو امید ہے آج نہیں کل توبہ کر لے گا۔
جب تک سانسیں چل رہی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے دونوں کو، نیک کو اور برے کو، دونوں کو موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول صحیح بخاری کے اندر 6417 نمبر حدیث سے پہلے امام بخاری نے ذکر کیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے، اے دنیا کے لوگوں، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرۃ مقبلا. یہ دنیا تم سے منہ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے. جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے دنیا تم سے دور بھاگ رہی ہے اور تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جبکہ آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں، یعنی کچھ لوگ دنیا دار بھی ہیں، کچھ لوگ آخرت کی فکر کرنے والے بھی ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ. تم لوگ آخرت کی فکر کرنے والے بن جاؤ. جو تمہارے قریب آ رہی ہے اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کی فکر کرو، اور جو تم سے دور بھاگ رہی ہے اس کی فکر نہ کرو. دنیا پرست نہ بنو. حضرت علی اپنی اس بات کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. دنیا میں آج تمہیں موقع عمل کرنے کا، آج حساب و کتاب نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن کل کا جو دن ہوگا حساب ولا عمل، اس دن صرف حساب و کتاب ہوگا، عمل کا چانس نہیں ملے گا، عمل کرنے کی تم کو اجازت نہیں ملے گی. اس دن تمہیں حساب و کتاب ہی دینا ہوگا. اس لیے زندگی میں عمل کرو، وہاں حساب اچھا ہوگا، اور یہاں تمہیں عمل کرنا ہے وہاں تو حساب اللہ رب العالمین لے لے گا. اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، وقت گزرتے ہوئے نیکی اتنی تیزی سے تمہیں کرنی ہے اور اتنی فکر کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک مسلمان ہے، وہ ایک پودا لیا ہے، کھجور کا پلانٹ ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ زمین میں لگانے جا رہا ہے، کھجور کا پیڑ لگانے جا رہا ہے، کوئی بھی پودا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کھجور کی مثال دی. فرمایا کھجور کا پودا ہے، میرا امتی زمین پہ لگانے جا رہا ہے، گڑھا کھود رہا ہے، اتنے میں قیامت آ گئی، زمین میں زلزلہ برپا، آسمان کے ستارے ٹوٹنے لگے، سورج بے نور ہونے لگا، قیامت برپا ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، اس پودے کو لگا دینا، اس کو چھوڑنا نہیں. موقع مل جائے ہوش و حواس میں اگر رہنا تو پودا ضرور لگا دینا، کیونکہ پودا لگانا نیکی ہے. اس نیکی کو بھی ضائع مت ہونے دینا، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ رب العالمین بدلہ عطا فرمائے گا. آپ نے اس سے پیغام دیا اس موقع پر جب عورتوں کے حمل گر رہے ہوں گے، جب مائیں دودھ پینے والے بچوں کو اپنے سینے سے پھینک رہی ہوں گی، دنیا بدحواس ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس وقت بھی فرصت مل جائے، اتنی تمہیں اگر ہوش واس باقی ہو تو پودا ضرور لگا دینا. کیوں؟ جبکہ انسان جانتا ہے قیامت آ گئی، اب کوئی بچے گا؟ پودا نہیں بچے گا. لیکن تمہارا کام کیا تھا؟ تم نیکی کرنے جا رہے تھے، کر دینا. بعض علماء کے تعلق سے ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ جھانکنے کا عالم ہوتا تھا، رشتہ دار لوگ قریب موجود ہیں، اور سب کو یہ اشارہ مل چکا ہے کہ اب شاید اب نکلے جے کہ تب نکلے جان. وہ ایسے موقع پہ شریعت کے مسئلے پہ ڈسکس کر رہے ہیں. کون؟ وہ جو بیمار شخص. کسی نے پوچھا آپ زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہیں، بڑی بھیانک بیماری آپ کو ہے، ایسے موقع پہ آپ فتویٰ اور شریعت کے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. کہا ہاں مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے ملوں تو اس کا علم مجھے ہو، اور تمہیں معلوم نہیں. شریعت کے مسئلے مسائل پہ ڈسکس کرنا، بات کرنا عبادت ہے. میں عبادت کرتے کرتے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اس آخری لمحے کو بھی عبادت سے پورا کرنا چاہتا ہوں. ایک ایک لمحے کو نیکیوں میں بدلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں خرافات سے، لغویات سے محفوظ رکھے. زندگی جتنی ہے اور جتنا وقت ہمیں میسر ہو، جتنے راستے ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، تمام راستوں سے آخرت بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کفار، مشرکین اور دنیا پرست لوگوں کی تہذیب و تمدن کے کلچر سے دور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ نیا سال منانا، ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ اپنا طریقہ نہیں ہے، یہ عیاشی کرنے والوں کا طریقہ ہے، جو موقع بہ موقع تلاشتے ہیں کہ کسی طرح سے شراب کی بوتلیں کھولی جائیں، کسی طرح سے ڈسکو ڈانس وغیرہ ہو، کسی طرح سے دنیا مستی میں آئے، اور ان تمام موقعوں پر یہ ساری خرافات کی جاتی ہیں. آج افسوس ہے امت مسلمہ کے نوجوان، آج ہماری قوم کے لوگ بھی وہ سارے کام کرنے لگے ہیں جو کیا کرتے تھے. ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے. پہلی بات تو ہمارا یہ سال ہے ہی نہیں، ہمارا سال تو اسلامی سال ہے جس کو ہجری سن کہتے ہیں. اور افسوس تو اتنا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کو عربی مہینے ہی نہیں یاد ہیں.
عربی مہینوں کے نام ہی نہیں یاد ہیں، مشکل سے رمضان یاد ہوگا کیونکہ رمضان میں روزے پڑتے ہیں، اور شاید یہ بھی نہ معلوم ہو کہ رمضان عربی مہینوں میں سے ایک نام ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر اشہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تھا اسی وقت 12 مہینے بنا دیے تھے، وہ عربی مہینے جو ہم محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ پورا گنتے ہیں. اور یہ جو انگریزی کیلنڈر ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، یہ 1 جنوری سن 1600 عیسوی میں پہلی بار ہیپی نیو ایئر منایا گیا تھا، یہ بعد کے لوگوں نے منایا ہے. اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یا ان کی وفات یعنی جنم دن یا برسی کے طور پر ہے. میرے بھائیو جب ہیپی نیو ایئر آپ کہتے ہو تو یا تو ان کی جنم دن منا رہے ہو یا تو پھر آپ برسی منا رہے ہو، اور ہم مسلمان نہ برسی مناتے ہیں نہ جنم دن مناتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو سکھاؤ کہ دین کیا، اسلام کیا، اس پہ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.